مل کے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باقی ساتھیوں کے لیے اپنا آواز نہیں آئی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمة الله وبركاته. اچھا جناب، ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی پڑھنی ہے آیت نمبر 39، اور یہاں رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، چوتھا رکوع سورۃ البقرہ کا۔ اور جی یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ سمجھنے والی ہے، آپ کے اندر ایک بوسٹر ڈوز دے دے گی۔ وہ کیا کہ ہر آدمی جنت چاہتا ہے، تو اللہ نے پہلا جو فارمولہ بتایا ہے، علاج بتایا ہے کہ سب لوگ تم جنت میں تھے، روحیں جتنے بھی تھی نا، ہم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا، اللہ نے وہاں بہت سارے کام کیے ہیں اس جنت کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پیدا کر کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں جتنی بھی اولاد کی، ان کی پشتوں میں سے جتنی روحیں نکلنی ہیں، سب کو اسی جگہ پر اکٹھا کیا تھا پہلے ہی جی، جی اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا، کون بتائیں گے؟ جی میں بتاتا ہوں. الستُ بربکم. ہاں، یہ کس نے بتایا ہے؟ داؤد صاحب نے. داؤد صاحب کو بہت ساری شاباش، اور کیسر بھائی کو بھی جی۔ جی جی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی تھی کہ انہوں نے اقرار ہی یہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ کسی بندے کو بھی جہنم کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتا ہے، ہم تو اس کے لیے لفظ کہتے ہیں کیا کیا طریقے۔ اب بہانہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا نہیں، لیکن پیار کے ساتھ یہ کہہ دینا اس نے بہانے سے بھی مجھے اندر بلا لیا۔ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے انسانوں کے ساتھ، جن کے اندر اللہ نے اپنے روح میں سے پھونکا تو پہلا وعدہ لیا، الستُ بربکم۔ کا مطلب ہے میں، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لستو میں نہیں ہوں، ربکم کیا تمہارا رب، مطلب یہ نہیں بتایا میں تمہارا رب ہوں۔ پوچھا سوال کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. نہیں ہوں؟ اب یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے نا، اس کا جواب ہمیشہ اپنا ہوتا ہے کس کے اندر؟ مثبت کے اندر۔ جی بھائی کیا میں تمہارے امی ابو نہیں ہوں؟ پوچھا جاتا ہے نا، تو اگلے جو اولاد ہوتی ہے وہ کیا کہے گی؟ جی ہاں. ہاں جی، وہ کہیں گے ہاں جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آگے کالو، جتنی بھی روحیں تھیں انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہے، شہیدنا، ہم نے اس بات کی گواہی دی۔ وہی تھی. اب یہ وہ چیز ہے جو یاد رکھنی ہے، جو انسان کسی کو یاد نہیں ہے، یہ عہد۔ اب بھی آپ سے پوچھیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ وہ عہد تو ہمیں یاد نہیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی، ایسے ہی. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیے ذرا۔ میں جی تو وہ سر. مسائل جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کا جواب ہمارے ذہن میں نہ صحیح ڈال دے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، قرآن مجید برحق ہے؟ جی بالکل ہے. بے اس کے شک اوپر ہے. ایمان ہے؟ بلا شبہ ہے. بلا شبہ ہے، بالکل لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم نے پہلی بار ہی یہ مانی تھی۔ اب جب قرآن مجید یہی بات بتا رہا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا الستُ بربکم،
قالو تو تمام روحوں نے کہا بلا شہدنا، ہاں تو ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ اسی کو ہی سمجھ کے تو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں کہ ہم بھول چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ جی کیوں جی، اب یاد ہے کہ نہیں؟ جی جی بے شک بالکل یار۔ انشاءاللہ۔ کیوں یاد ہے؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم اللہ کے کلام کو سمجھتے ہوئے، اس کو حق مانتے ہوئے یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور دوسری اس کی مثال ہے، مثال یہ ہے، جی ذرا دیکھیے گا یہ آواز، جی میں دوسری ہوگی سر۔ مثال، جی دوسری مثال یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی ایمان والی چیز ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق رکھتی ہیں وہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ مسلمان ہے، وہ موجود ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی مثبت اخلاقیات ہیں، سچ بولنا، کسی کی خبرگیری لینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے دل کے اوپر مطلب رحم آنا کسی کے ظلم پر، یہ سب کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے، جی بالکل بالکل صحیح۔ ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں دنیا کے اندر، کوئی نہیں ہے کہ جو کسی بندے کو، بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہم کلمہ اپنا پڑھیں۔ اب یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں کہنے لگا ہوں، آپ عجیب لگے گی، کلمہ اپنا پڑھیں اور طریقہ مغرب کا کر لیں، انصاف کا اور اقدار کا، تو یہ بن جائے گا اسلام۔ تو وہ اتنا اس کے اوپر مانتے ہیں۔ اب یہ ممکن ہے آپ کو عجیب پہ بات لگے گی جو میں نے کہہ دی، لیکن لوگ کہتے ہیں کیوں کہ ہم اسلام کی مثبت اخلاقیات کو بھول چکے، ہمارے پاس ہے ایمان جو ان کے پاس نہیں ہے، اور باقی اخلاقیات جو ہیں وہ ان لوگوں نے اپنے اصولوں، قوانین یا اپنے کیمرے یا اپنی حکومت، اس کے تحت جو کچھ دکھایا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی سر۔ مطلب ابھی کل ہی بتا رہے تھے کہ کینیڈا کے اندر جب اگر کوئی بندہ آپ کو پولیس والا بیابان کے اندر بھی کھڑا کر لیتا ہے آپ کی گاڑی کو، اور وہ عورت بھی ہو یا کوئی اور ہو، تو اس کے دل کے اندر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی۔ کیوں جی؟ جی آپ کے ہاں بھی انشاءاللہ جب یہ اقدار بڑھیں گی، پھلیں گی، پھولیں گی، اور اوپر جو امر بالمعروف، اوپر جو دینے والے لوگ ہیں وہ سچے لوگ ہوں گے کہ جن کو پتا ہوگا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے حساب لینا ہے، وہ ملک کے اندر قانون ہی ایسا بنائیں گے کہ آپ میں نہیں کر پائیں گے کوئی دوسرا چیز۔ یہ ماحول جو ہے، یہ زمام اقتدار یہ بناتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ماحول بناتا ہے یہ ساری چیزیں۔ ایک تربیت ہے نیچے سے کہ بندہ بندے کو سکھائے، اور دوسری تربیت ہے حکومت سے، جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر نیچے سے تربیت شروع کی، ایسے ہی ہے۔ جی اور 13 سال وہ کرتے رہے، لیکن آواز 13 بند ہو گئی۔ سال کے اندر وہ انقلاب نہیں آیا کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ بنے، جی سربراہ بنے، اور انہوں نے وہ قرآن مجید کو ہی قائم کیا، کوئی چیز قائم نہیں کی، قرآن مجید کو قائم کیا، اللہ کے قانون کو قائم کیا۔ تو آج کل ہر آدمی، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ریاست مدینہ ہم نہیں بنائیں گے۔ غیر ممالک بھی کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اتنی تھی کہ اس سے 56 ممالک آپ کے بنے، 56 ممالک ریاست مدینہ سے بنے ہیں۔ ریاست مدینہ کے بیچ اتنا پھیلا، ترکمنستان تک، افریقہ تک، ادھر روم اس کے اندر تھا، اور ادھر جو آپ کا اپنا ہے مسقط، یہ بھی اس کے اندر تھا۔ بعد میں وہ لوگ آئے، برطانیہ والے، فرانس والے، ہالینڈ والے، جن کے پاس طاقت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کر کے تو یہاں اپنی کالونیز بنا لیں، اور آخر میں آ کے مختصراً یہ ہے کہ ہمیں
سلطنت عثمانیہ توڑی 1923 میں، اور ہمیں 56 ممالک کے اندر تقسیم کر دیا. کیوں جی؟ جی سر. اور اب بھی ہم انہیں اقدار کے غلام ہیں جن کے اندر ہمارے آباء و اجداد پلے بڑھے. لہذا کرنا کیا ہے؟ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا ہے. تو لہذا اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ میں جنت میں سے نکال رہا ہوں، لیکن جنت میں سے تمہیں واپس آنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں. ذرا نیچے کیجئے جی کہ کل کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، میں اس کا ترجمہ پڑھ کے آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کل نہبتوا منہا جمیعا. جی کیسر بھائی ترجمہ کریں. اور ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس جنت میں سے اتر جاؤ. جی غلطی ہو گئی، شیطان سے بھی لغزش ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ کرنا تھا. ایک نے توبہ کر لی، ایک نے توبہ نہیں کی. کہا زمین کے اندر چلے جاؤ، لیکن واپس آنے کا راستہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں، میں تو جب اس آیت کو پڑھتا ہوں لیکن اس کے اندر ایک ایک لفظ سننے والا ہے. کل میں نے آپ کو ترجمہ بڑی جلدی میں پڑھا دیا تھا، اس لیے کہ وہ وقت ہی اتنا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن مَا، اور اگر جو کچھ، یہ اس کے معنی ہے، اور اگر جو کچھ. جو کچھ اور آگے جو لفظ آ رہا ہے نا یاتینہ، یہ ہے یاتینہ، اور تینہ کا تو اوپر نون کی شد لگ جائے تو ایک تاکید بنتی ہے کہ ضرور آئے گی، ضرور آئے گی. اس آئے کو گی. کہتے ہیں نون تاکید والا. اور اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے جی؟ اس سے بھی زیادہ شدید کرنا ہو تو ایک بتائیں گے. وہ یہ سے پہلے لام لگا دیتے ہیں، جی قرآن مجید میں پڑھیں گے جی. لَيَأْتِيَنَّ، لا نہیں ہے، لا، ضرور آئے گی تمہارے پاس. اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ مضارع سے بنتی ہے، اس سے پہلے لام لگا دیتے ہیں اور آخر میں نون مشدد لگا لیتے ہیں، شاد والا. تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز ہرگز، بلکہ ضرور بر ضرور آئے گی. تو یہاں اس کا آدھا حصہ آیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، تو اگر جو کچھ تمہارے پاس ضرور آئے گا، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، یہ اس کے لفظی ترجمے ہیں. اور ہم نے آسانی کے لیے کیا کیا؟ اور اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے، ترجمہ کیا کیا تھا؟ اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. ہاں، اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو ہدایت آئے اس کا نام آپ کیا لیں گے؟ نبوت. نہ، اس کا نام آپ قرآن لیں گے. اللہ کا ہر لفظ جو بھی ہدایت کا ہے، اور وہ یقین یہ ہے کہ وہ رسالت کے ذریعے آیا ہے، یا اللہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور تورات لے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے معراج کیا اور وہاں سے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لے کے آ گئے، باقی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا. یہ سارا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے. اب اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے، ہمارا کردار، وہ کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، تو جس نے، ترجمہ کریں، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. اب یہ نہیں ہے جس نے پڑھا. اگر ورنہ تو یہ تھا کہ قرآن مجید کو پڑھ لیا، روز صبح اٹھتے ہیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. اللہ نے پہلا جو آرڈر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، کہ جو کچھ میں نے کہا اس کے مطابق عمل کیا. یہی ترجمہ ہے یا کوئی اور ترجمہ ہے؟
یہی ہے سر. یہ ہے جی. وہ بنے گا عمل، اس کا بنے گا وزن، اور وہ ترازو میں اپنا آپ کو نجات کے لیے کافی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جنت کے اپنا دو خصائص ہیں. تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. غمگین ہوں گے، غم بھی نہیں پھٹکے گا. وہاں میں نے بتایا تھا کہ فرشتہ جو جنت ہے وہ 4 اعلان کرتا ہے. 4 اعلان کہ تم اس کے اندر آ گئے ہو، آج کے بعد کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کوئی آپ بوڑھا نہیں ہوگا، یہاں ہمیشہ جوان ہوگے، کوئی غم نہیں ہوگا، ہمیشہ تم خوش رہو گے جی. اور اس جی طریقے سے ایک اور ہے، تو وہ تو ہونا ہی ہے ہر ایک کے اندر. یہ ہے جی جنت کی. اب آ گئی تھی اس کے الٹ. اب ہم نے اپنے کردار کو دیکھنا ہے یہاں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جی ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. یہ ذرا بند کیجیے گا ویڈیو. اب پڑھنا اور عمل کرنا. عمل تب ہوتا ہے کہ جب اس کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ عمل کرے گا اور ہر وقت اللہ کی حکم کی اطاعت میں کرے گا. اب آگے پڑھنے لگے ہیں جی ہم 39 آیت سورۃ البقرہ کی. والذین، اسی کا تواتر ہے والذین، اور اور وہ لوگ اور وہ لوگ. الذی کی جمع ہے الذین، تو والذین کفروا پہلے پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے کفر کیا. پہلے پڑھا تھا دوسرا پارا جو دوسرا پہلا رکوع شروع کیا تھا سورۃ بقرہ کا، تو وہاں کہ ان الذین کفروا جی سواء علیہم پڑھا تھا نا. جی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے. تو وہ ہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیا کفر کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. کیوں جی؟ جی یا اور پھر کیا کیا؟ وَكَذَّبُوا لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے. پہلا پڑھا ہے ہم نے یکذبون، پڑھا تھا نا بما کانوا یکذبون. جی کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے. جھوٹ بولتے تھے. اب زال کے اوپر شد آ گئی ہے تو وَكَذَّبُوا کا ترجمہ کذبا، اور کذبوا جمع ہے اس کی واو الف ہے، اس کا مطلب ہوگا اور جھٹلایا. یہ یاد رکھنا ہے دو چیزوں کے ذہن. کذبا جھوٹ بولنا، کذبوا جھٹلانا. میں نے کیا بتایا ذرا جلدی کہیں. جھوٹ بولنا اور کذبا اس نے جھوٹ بولا، کذبا اس نے جھٹلایا. اب جھٹلانا کیا ہوتا ہے کہ بھی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک. دوسرا یہ ہے کہ اس پر عمل ہی نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. کیوں جی؟ یہ اس کے عملی پہلو ہیں کہ تکذیب کے. کس کو جھٹلایا؟ بِآیاتنا، آیت کی جمع آیات ہے اور اس کے آگے نا لگا ضمیر، ہماری آیات کو. تو دوبارہ پڑھتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا. جی آپ کا جو ایرو ہے نا وہ مجھے بہت اسسٹ کرتا ہے کہ جب ہم ہماری کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ نا کے اوپر آ جاتا ہے، اور جی ہماری آیات کو جھٹلایا. جھٹلایا. اب ایسے لوگ بھی ہوں گے، یہ ہو گئے جی کافر. کیوں جی؟ جی اللہ تعالیٰ ان کا بھی انجام بتا رہا ہے. اولئک اصحاب النار، اولئک کا ترجمہ پڑا ہوا ہے یہی لوگ یہی لوگ ہیں جو. اصحاب صاحب کی جمع ہے ساتھی. نار ابھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، پڑھ چکے ہیں. نار کا مطلب کیا ہے؟ آگ.
आग, और अगर अन्नार आ जाए तो खास आग जहन्नम की बन जाती है। अलिफ लाम लग गया। अन्नार आ जाए तो वो जी जी खास आग बन जाती है। तो यहाँ होगा कि वो आग के साथी हैं। आग हो गया के जी। साथी हैं वो जी। आपके साथी हैं। हाँ जी, आग के साथी। मैंने बताया था आपको कि अगर पहला लफ्ज भी इसम हो, दूसरा भी इसम हो, असहाब भी इसम है, नार भी इसम है, और दूसरे पर अलिफ लाम हो, पहले पर अलिफ लाम ना हो, तो उसके अंदर का के की आता है। ये पूरी आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं है तो ये याद कर लीजिए। आग के के साथ। साथी, आग के साथी। अब साथी क्या आग होगा के साथ। कि वो आग के साथ रहने वाले होंगे, उसके अंदर होंगे। तो ये अल्लाह ताला जी बता रहा है। तो लिहाजा कुलिया क्या बना कि जिसने कुरान मजीद के ऊपर अमल कर लिया, उसके ऊपर कोई खौफ और कोई गम नहीं, जन्नत। और जिसने कुफर किया और उसकी तकजीब की, जुटलाया, तो वो लोग आग में के अंदर आग वाले हैं। ऐसा है। जी। जी जी और आगे क्या होगा, आगे हदीस सुने। जब जन्नत में लोग चले जाएंगे और जहन्नम के अंदर लोग होंगे, तो अल्लाह ताला एक मेंढा फरिश्तों को कहेगा कि भाई लेके जाओ, और उसको ज़बह कर दिया जाएगा। और कहा जाएगा, अब मफहूम है कि ये मौत है, मौत। आज के दिन मौत को मौत आ गई, आज के दिन कोई मौत नहीं। जन्नत वाले यहाँ मुस्तकिल तौर पर रहेंगे, और जहन्नम वाले हमेशा रहेंगे यहाँ। खास तौर पर वो सिर्फ वो लोग जो कि एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, कि जिनकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वो सल्लल्लाहु अलैहि। लोग जिनको शफात का कहा गया है, वो शफात फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो जहन्नम वाले हैं, हम फीहा खालिदून। हम का मतलब क्या होगा, वो वो वो। फी का मतलब क्या होगा, में में। में। हा मुअन्नस है, किसकी तरफ जा रही है, उस नार नार में, नार आग में। नार की तरफ। आप देखें वो कहानी, माशाल्लाह कितनी अच्छी, हमें 17 अल्फाज दे रहे हैं। वो उस जी आग में खालिदून का तर्जमा अमूमी तौर पर हम गलत कर दें, हमेशा रहने वाले, सॉरी, हमेशा, हमेशा रहेंगे कह देते हैं। ऐसा है ना। जी। जी जी तो ये है खालिद। कैसर भाई ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया कि खालिद है इसमें फाइल, रहने वाला, जाइल, कातिल, काफिर। ये जितने भी अल्फाज हैं, इनका मतलब होता है वाला। मोमिन, फिर मीम वो वाला आ जाता है, वो दूसरा है। तो खालिद रहने वाला, खालिदून हमेशा रहने वाले होंगे। होंगे। तो अब जनाब दाऊद भाई, आप तर्जमा करेंगे वल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। जी। वल्लदीन कफरू वकल, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वकल्दबू भी आयातिना, और हमारी आयात को जुटलाया। अब इसके अंदर भी उलाइका, है जिन्होंने, जिन्होंने इसके भी कहें, और जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया। जी, और जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया। उलाइका अस्हाबुन नार, वो लोग, वो जहन्नम के ठीक है, वो साथी हैं। लोग, जी वो वो लोग लोग जहन्नम के आग साथी हैं। के साथी, आग के साथी कहें जी, आग के साथी हैं आग, जी। वो लोग आग के साथी हैं। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। रहने वाले होंगे जी। वो उसमें आप हमेशा कहेंगे रहने हमेशा वाले। रहेंगे, मफहूम वही है, लेकिन वही जैसे बताया कि हम लफ्जी तर्जमा पढ़ रहे हैं, उसके माने भी वही है, और उसके बड़े फायदे होंगे। तो खालिद की तर्जमा करना है कि हमेशा रहने वाले होंगे। तो मैं साथियों से गुजारिश ये करूंगा, जब भी पढ़ें तो ये ऊपर वाली आयत जो 38 है और 39,
اس کو ملا کے پڑھیں. الگ الگ اب ہو گئی، ہم نے ان کو ملا دیا اس درس کے اندر. اب جناب آگے جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم شروع کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے یہ آگے تقریباً 10 رکوع قرآن مجید کے ایک ہی موضوع جاری ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ یہ ساتھی میرے ساتھ ہیں صاحب؟ جی 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 خواتین بھی جی انشاءاللہ. اب جناب چیز یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے کون کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ اسماعیل السلام، اور حضرت حضرت اسحاق. اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. ایسا ہی ہے، جی جی دونوں بوڑھی عمر میں پیدا ہوئے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ 12 بیٹے. حضرت جی یوسف یوسف علیہ علیہ السلام السلام. اور ان کے بھائی. جی یہ یہاں تک تو سب کو یاد ہے. یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلے گی یا اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ حضرت السلام. عیسیٰ علیہ السلام. یہاں تک ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے ہیں. جی یہ جی سارے کے سارے کیا کہیں گے، کس قوم میں سے آئے گے؟ اس کا نام ہے بنی اسرائیل. اب جی اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے دوسرا. جی اسرا بندہ کہتے ہیں، ایل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا جی؟ نام. نام کہہ لیں یا کنیت کہہ لیں یا اللہ کا جی رکھا ہوا نام کہہ لیں. تو بنی آدم کا مطلب کیا ہوگا؟ آدم کی اولاد. آدم کی اولاد. آدم علیہ السلام کی اولاد. تو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. اور ہم اس کو ترجمہ کریں گے بنی اسرائیل. اب اس کے اندر ان کے سارے رسول نبی. رسول یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کتاب اترتی ہے، شریعت اس کی ہوتی ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کو، اس کتاب کو، اس دین کو دنیا کے اوپر لاگو کرنا. اور نبی جو ہوتا ہے اس کے اوپر کتاب نہیں اترتی، وہ جو پہلا نبی ہوتا ہے اسی کی شریعت کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمریں جو ہیں وہ تو تھوڑی تھوڑی رکھی ہوئی ہیں. کیوں جی؟ جی جی اور ہر وقت کے لیے ایک نبی آتا ہی رہا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر کتاب تو نہیں اترتی، وہ پہلی کتاب یا پہلے نبی کا جو طریقہ ہے اس کو اس دنیا کے اندر انفورس کرنے کی یا اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو لہذا رسول اور نبی مل کے 1,24,000 یا 1,40,000 اتنے نبی آئے ہیں. ایک ایک وقت کے اندر بہت بہت سے نبی تھے. کیوں جی؟ جی جی جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ ایک وقت کے اندر تھے. تو جی لہذا ان کی جو رہی حکومت یا رسالت وہ اس حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی جو تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہی میں سے حضرت کن تک یہ آتے رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت السلام. عیسیٰ علیہ حضرت السلام. عیسیٰ علیہ السلام تک. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ایک کام دیا کہ تم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. یہ آگے جا کے پڑھیں گے قرآن مجید کے، میں الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں اپنے پاس سے کہانی نہیں سنا رہا، کیونکہ اردو میں جب ہوتی ہے بات تو آدمی سمجھتا ہے کہ بندہ اپنے پاس سے بتا رہا ہے. میں آپ کو ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. اس میں یہی کہا تھا قرآن مجید کے اندر بھی
کہ اگر وہ لوگ تورات کو اور انجیل کو قائم کرتے تو لفتحنا علیہم ابواب السماوات والارض، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے باقی ساتھیوں نے۔ پاؤں کے اور ہاتھوں کے ناخن کاٹتے ہیں، جی، ٹنگ کاٹتے اور جی سوری پروفیسر صاحب، میں نے آپ کا مائک آف کر دیا، ذرا پلیز مائک آن کر لیجئے، غلطی سے مجھ سے آپ کا مائک آف ہو گیا پروفیسر صاحب۔ اچھا جی، میں نے کر لیا، تو میں اس کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرتے۔ اب انہوں نے دین کو قائم نہیں کیا، کہ رسول تو تھے، انہوں نے کوشش کی، لیکن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ہو گئی بات؟ جی جی سر۔ جی جی اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس دین بتایا تھا کہ اگر وہ دین قائم کرتے، تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ دین قائم کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان میں برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، جی سر، کہ دنیا میں بھی عیش کرتے، جنت میں بھی جاتے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا کہ یہ جو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور جو اس سے پہلے یہود، کن کی قوم تھی؟ موسیٰ علیہ حضرت السلام موسیٰ کی، علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان دونوں کتابوں کے اندر ایک کو کہتے ہیں فرسٹ ٹیسٹامنٹ، تورات کو، اور نیو ٹیسٹامنٹ وہ کہتے ہیں انجیل کو۔ ویسے بھی اس کو تورات بھی کہتے ہیں اور انجیل بھی کہتے ہیں، یہ ان کے الگ الگ نام ہیں۔ تورات کے بھی نسخے ہیں، انجیل کے تو 64 نسخے ہیں، ان میں سے 4 نسخے انہوں نے مطلب سلیکٹ کر لیے، تو وہ بائبل کہلاتی ہے۔ اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان سے آنے سے پہلے ان کی کتابوں میں، یہود کی کتابوں میں، نصارہ کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی موجود تھی۔ جی جی میں نے سر، کیا کہا؟ ان کی کتابوں یہود میں اور نصارہ کی کتابوں میں پہلے حضور صلی حضور اللہ پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسلم کے آنے کی پیش گوئی موجود تھی۔ موجود تھی۔ جی، پیشین گوئی موجود تھی، اور پھر نشانیاں بھی تھیں، جیسا کہ وہ سبز سرزمین میں آئے گا۔ اس یہودی نے بتایا جس کے پاس سلیمان اور فارسی تھے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا اور وہ تحفہ لے گا۔ جی، پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کی جو 2 کندھے ہیں ان کے اندر نبوت کی ایک مور لگی ہوئی ہوگی۔ یہ تو وہ نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قبلہ وہ کیا کرے گا، اس کے اوپر آیت قرآن مجید آئے گا، اور اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ پھر وہ قبلے کو، وہ جو قبلہ پہلا کون سا تھا ہمارا؟ بیت بیت المقدس۔ المقدس۔ بیت المقدس، اور اس قبلے کو وہ کیا کرے گا، اس کے دور میں اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے مطابق قبلے کو تبدیل کر دے گا۔ یہ نشانیاں ساری ان کے پاس موجود تھیں، لیکن وہ بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے اللہ کا دین جو تھا اپنے وقت میں بھی قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا کہ بھی میں کہوں اور آپ انسان نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ سے میں نے نبوت لے کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل اسماعیل علیہ علیہ السلام۔ السلام۔ حضرت اسماعیل، ان کی جو اولاد ہے ان میں سے یہ نبی آنا ہے جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، سب سے صلی اللہ زیادہ علیہ تعریف کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی، اور نبوت یہاں دے دی۔ اب یہ جب آئی تو مدینہ والوں نے تو خیر وہ کافر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کہتے تھے ہم پیروکار ہیں، اور انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ لیکن جب یہود کے پاس گئے کہ یہ سورہ مدنی ہے، تو وہاں ان لوگوں کو تو پتا تھا کہ بھئی ہماری کتابوں کے اندر اس نبی کے آنے کے جو پیشین گوئیاں ہیں وہ ہیں،
आसार भी हैं। और आगे आप पढ़ेंगे कि वो रसूल पाक को ऐसे जानते थे जिस तरीके से अपने बेटों को पहचानते हैं, ऐसे उन्होंने पहचान लिया। क्यों जी? जी जी बेशक। करना क्या चाहिए था कि जब अपने बेटे को जो बंदा पहचानता है कि हाँ ये मेरा बेटा है, क्या वो इनकार करता है कि ये मेरा बेटा नहीं है? नहीं सर। जी करता क्या है? उसको गले लगाता है। मान लेता क्यों जी? जी गले लगाता है ना। जी। तो जब उन्होंने अपने बेटों की तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, चाहिए ये था कि वो उन पर ईमान लाते। ईमान लाते, बिल्कुल ईमान लाते। लेकिन वो जिद में आके, हठधर्मी में आके वो ईमान नहीं लाए। मक्का में अबू जहल और ये लोग जो थे हठधर्मी की वजह से, और मदीना में अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, और उनके पीछे जो इतने भी यहूदी थे, या बाद में नसारा भी वहां आ गए, तो उन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। लिहाजा अल्लाह ताला, वक्त अब कम है, 3 मिनट, शुरू ही यहाँ से करता है कि यहाँ से वो चीज तबलीग अल्लाह खुद कर रहा है, और मदीना के यहूद को, बनी इसराइल को ये तबलीग कर रहा है। क्या? कि मैंने आपको इतनी इज्जत दी है कि दुनिया में तुम जहां भी जाते थे लोग तुम्हें सलाम करते थे। जैसे हम अब शाह साहब कहते हैं किसी को, अहले बैत को इज्जत करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों जी? बिल्कुल जी। ऐसे ही इनकी भी इज्जत होती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ये हमने कल पढ़ना है। आज एक ही आयत पढ़ी है, मैं इसका तर्जमा कर देता हूँ इसलिए कि कल आसान हो जाए। ए तर्जमा करें जरा, या बनी इसराइला, ए बनी है इसराइल, बनी इसराइल। ए बनी इसराइल, उज़कुरू अमर का सीगा है। याद करो। याद करो। अब इसके साथ मैंने कहा था तुम सब याद करो। जी अब नेअमतुन, नेअमतुन ते आखिर में आती है, मुअन्नस मुज़क्कर, मुअन्नस हो। जी मुअन्नस नेमत। देखो जी यहाँ जो नेमती लिखा हुआ है ना, ये की वजह से वो ते जो गोल थी उसने ते की असल ले ली। इसको पहचानने की कोशिश करनी है। नेमतुन मुअन्नस है, जी मुअन्नस जी है। लिहाजा इसके लिए जो लफ्ज अल्लाह जी नहीं आया, अल्लाह ती आया है। ये सारी जो ग्रामर की चीजें हैं या अल्फाज हैं, इनको पहचानना है, बहुत फायदा होगा। इंशाअल्लाह। नेमती तर्जमा मेरी क्या होगा? मेरी 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 नेमत, नेमत। अल्लाह ती, मेरी उस नेमत को, उस नेमत, मेरी उस उस नेमत। उस नेमत नेमत को। अल्लाह ती का तर्जमा हो गया उस नेमत को जो जी अनअम तू, अनअमता पड़ा मैंने, हुआ है हमने, तूने इनाम किया। आज आ गया मैंने है इनाम, माजी का अनअम तू, जी मैंने नाम मैंने इनाम किया तो जो मैंने मैंने इनाम की इनाम की, अलैकुम तुम सब तुम तुम पर। पर पर। तुम पर। अब ये है जी, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, तुम्हें इज्जत दी, शोहरत दी, लोग तुम्हें सलाम भी करते थे और कदर भी कर निगाह से देखते थे। लिहाजा करो क्या? कुरान में तुम्हारी तौरात में लिखा हुआ है, इंजील में लिखा हुआ है कि तुम आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, तो फ़ाऊफू अमर का सीगा है, तुम वफा करो, तुम करो। पूरा करो, बिअहदी मेरे साथ किया हुआ वादा। अल्लाह कह रहा है डायरेक्ट यहूद को। वाउफू बिअहदी तर्जमा क्या है जी? और तुम मेरे वफा साथ करो, किया पूरा हुआ करो वादा मेरे पूरा साथ करो। किया हुआ वादा। अब मैं क्या करूंगा? ऊफी बिअहदीकुम, अलिफ वो है मुजारे वाला। मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा कि तुम्हें दोबारा इज्जत दे दूंगा। व इय्याया फरहबून, और सिर्फ मुझ ही से डरो। ये जनाब हो गई कंप्लीट आयत। तो आप मेरे साथ पढ़ें, या बनी इसराइल अज़्कुरू।
یا بنی بنی اسرائیل اذکروا اسرائیل تم یاد کرو اے بنی اے اسرائیل بنی تم اسرائیل